الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ۔ یہ باب ہے ان حدیثوں کے بارے میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ، آپ کی لاٹھی، آپ کی تلوار، آپ کا پیالہ اور آپ کی انگوٹھی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ آپ کے بعد والے خلفاء نے جو ان چیزوں کو استعمال کیا۔ مما لم یذکر قسمتہ، ان چیزوں میں سے جس کو تقسیم نہیں کیا گیا وراثت کے طور پر۔ ومن شعرہ ونعلہ وآنیتہ، اور آپ کے بال مبارک اور آپ کا جوتا اور آپ کے برتن۔ مما یتبرک اصحابہ وغیرہم بعد وفاتہ، ان چیزوں میں سے جس سے آپ کے صحابہ کرام اور دیگر لوگوں نے تبرک لیا آپ کی وفات کے بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عبداللہ الانصاری نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہمارے والد نے ثمامہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا انس نے، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ لما استخلف بعثہ الی البحرین، یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے انہوں نے انس کو بحرین کی طرف بھیجا۔ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابِ، اور اس کے لیے یہ خط لکھا۔ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی اس کے ساتھ مہر لگائی۔ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ، اور آپ کی جو انگوٹھی کا نقش تھا وہ 3 لائنیں تھیں۔ محمد سطر، سب سے اوپر لکھا ہوا تھا ایک لائن میں محمد۔ ورسول سطر، اور دوسری لائن پہ لکھا ہوا تھا رسول۔ واللہ سطر واللہ سطر، اور لفظ اللہ ایک لائن میں تھا، سب سے اوپر محمد، اس کے بعد رسول اور اس کے بعد اللہ، یوں انگوٹھی کے اوپر ایسے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش تھا۔ یہ جو باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا، اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی چیزیں تھیں، لیکن یہ سب چیزیں آپ کے ورثاء میں تقسیم نہیں کی گئی، بلکہ بعد والے خلفاء نے اس کو استعمال کیا، اور صحابہ کرام بھی بطور تبرک ان چیزوں کو استعمال کرتے رہے۔ تبرک کے بارے میں ہم گزارشات پہلے دروس کے اندر کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے تبرک لینا جائز ہے، درست ہے، بابرکت ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے برتنوں کو استعمال کرنا، آپ کے کپڑوں کو لینا، آپ کے بالوں کو اپنے پاس رکھنا، یعنی جس چیز کو آپ نے ایک دفعہ چھو دیا یا جو چیز آپ کے بدن سے چھو گئی اس چیز کو بطور تبرک رکھنا، استعمال کرنا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی چیز نہ رہے تو پھر محض آپ کی قبر مبارک پہ جا کے وہاں کی مٹی یا اس روضے کی دیواریں یا اس کی جالیاں یا اس جگہ کو بطور تبرک سمجھنا، اس کے ساتھ کپڑوں کو چھونا، اس کو ہاتھ لگانا، تو یہ عمل جو ہے یہ بدعات میں شامل ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا۔ تو ہم انشاءاللہ ان میں ہر مسئلے کی وضاحت اپنی اپنی جگہ پر آئے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی، آپ نے یہ انگوٹھی بنوائی اس لیے تھی کہ جب آپ نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ سے کہا گیا کہ یہ بادشاہ لوگ اس خط کو نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ ہو، تو آپ مہر بنوائیے۔ پھر آپ نے اس وقت مہر بنوائی اور آپ نے انگوٹھی پہنی ہوتی تھی، اور اس انگوٹھی کی جو نگ والی جانب ہے اس کو آپ نے ایسے اندر کو کیا ہوتا تھا،
ایسے اندر کو کیا ہوتا تھا، تو باہر سے تو وہ انگوٹھی کی چاندی کا جو ہے وہ ہوتا تھا، اصل نگ والی جانب اس کی اندر کو ہوتی تھی، ہتھیلی کی جانب، تو مہر لگاتے وقت آپ اس سے یوں مہر لگا دیا کرتے تھے۔ آپ اس کو استعمال کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، اس کے بعد یہ انگوٹھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو استعمال کیا، اس کے بعد یہ انگوٹھی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے استعمال کیا، پھر اس کے بعد یہ انگوٹھی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ لیکن ایک دن وہ بئر عریس نامی ایک کنواں تھا، اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے انگوٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کے ایسے اچھال رہے تھے، تو وہ اچانک انگوٹھی اس کنویں کے اندر گر گئی۔ بڑی کوشش کی، 3 دن تک مسلمان اس کنویں کا پانی نکالنے میں مصروف رہے، سارا پانی نکال دیا اس کنویں کا، لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ بس وہ اللہ کی اس میں حکمت تھی، وہ انگوٹھی گم ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء اس انگوٹھی کو استعمال کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت بحرین کی طرف بھیجا انس رضی اللہ عنہ کو عامل بنا کر کہ جاؤ وہاں سے تم عامل بن کر جاؤ، تو ان کو سارا نصاب لکھ کر دیا زکوٰۃ کا کہ تم نے اتنی مقدار پہ زکوٰۃ دینی ہے، اس سے لینی ہے لوگوں سے، اس سے زیادہ وصول نہیں کرنا اور اس سے کم وصول نہیں کرنا۔ اور بحرین کے لوگوں کو بھی خط لکھا کہ جو بندہ تمہارے پاس زکوٰۃ لینے آئے اور وہ اس معیار پر زکوٰۃ تم سے مانگے تو تم اس کو دو، اگر وہ اس سے ہٹ کر تم سے مانگے تو تم اسے نہ دو۔ تو اس میں لکھنے کے بعد اینڈ پہ وہی مہر لگائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو نائب ہوتا ہے وہ بھی مہر کو استعمال کر سکتا ہے، جس طرح کہ اصل تو مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد جو آپ کے نائبین تھے انہوں نے اس مہر کو استعمال کیا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مہر انہی چیزوں پر اور اسی طریقے پر استعمال کی جائے جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج اگر کسی بندے کا کوئی سیکٹری ہے، اس نے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ میری مہر لگا دیا کرو، میری طرف سے سائن کر دیا کرو، اس کے لیے پھر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو غلط کام کے اندر استعمال کرے یا اس کی اجازت جس چیز میں نہیں ہے اس میں استعمال کرے۔ جتنی اجازت ہے اتنا استعمال کیا جائے، جائز امور کے اندر کیا جائے، کسی بھی طرح کی اس کے اندر 2 نمبری ایسی چیز نہ ہو، تو یہ پھر اس صورت کے اندر جائز ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی حدیث کے اندر آپ کی انگوٹھی کا ذکر ہوا کہ انگوٹھی تھی، خلفاء نے اس کو بعد میں استعمال کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور وراثت تقسیم نہیں ہوئی، یہ خلفاء کے پاس ہی رہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3106۔